السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ بات آج لباس پر کرنی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ لباس کے متعلق ایک سوال بھی آیا ہے۔ ہمارے اسیر بھائی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آج کل جو شارٹس پہن کر ہمارے نوجوان بچے باہر نکلتے ہیں تو کیا یہ پہن کر نکلنا صحیح ہے؟ تو میرے بھائی دیکھو، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورتی کا ایک معیار انسان کو بنایا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے جتنی بھی مخلوقات بنائی اس میں سب سے بہترین اور خوبصورت جس کو بنایا ہے وہ ہم نے انسان کو بنایا۔ اب انسان پہنے گا کیا، کرے گا کیا؟ تو اس کے لیے ہمارے نبی کا اسوہ، ہمارے نبی کی زندگی یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو اللہ کے نبی نے پہنا، جیسے اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو رکھا اپنی پوری زندگی، وہی ہم کو پہننا ہے اور وہی اسی طرز پہ اپنی زندگی ہم کو گزارنی ہے۔ اور پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھو، اسلام میں کوئی لباس یہ مستقل طور پر یہ مشروع نہیں ہے کہ بابا یہی آپ کو پہننا ہے، البتہ عرف کے اعتبار سے وہ لباس مخصوص ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے بر صغیر میں ابھی ہمارے انڈیا وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارے انڈیا وغیرہ میں جو کرتا جبہ پائجامہ پہنے اسے دینداری سے منسلک کرتے ہیں کہ بابا ہاں یہ دیندار ہے، یہ بھائی صاحب نمازی ہیں، یا داڑھی ٹوپی رہیں گی، جبہ کبہ رہیں گا تو کہیں گے کہ ہاں نہیں یہ بھائی صاحب دین میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ دینی لوگ ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں ان لباس کو اپنانا چاہیے۔ البتہ ہم ایسی ماحول میں جاتے ہیں جہاں پہ اس لباس کو معیوب سمجھا جاتا ہو، مثال کے طور پر ہم ویسٹرن کلچر یا یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اور پھر مصر وغیرہ میں تو بڑے بڑے شیوخ بھی یہ سوٹ بوٹ میں رہتے ہیں، تو وہاں پر جا کر اگر آپ اس طریقے کا لباس میں مطلب عرف کا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کسی کپڑے کی مذمت نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عرف کے اعتبار سے لباس پہنا جائے گا۔ ہاں البتہ لباس کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ بابا لباس تمہارا ڈھیلا ڈھالا ہو، لباس ایسا ہو کہ تمہارے اندر کی چمڑی اور چمڑی کا رنگت ظاہر نہ ہو، تمہارے جسم کا شیپ ظاہر نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ایسا لباس ہو باہر نکلتے وقت کہ اس کا پورا جسم ڈھک جائے، سطر میں آ جائے۔ اور سوال تھا کہ جو شارٹس پہنتے ہیں تو ہر ایک کا سطر ہے، مرد کا جس طرح عورت کا پورا بدن سطر ہے سوائے ہاتھ اور چہرے کے، ایک اتنے ہاتھ اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا بدن اس کا سطر ہے۔ اسی طرح سے مرد کا سطر ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنا، تو یہ مرد کے سطر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہمارے شارٹس اس سے کم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ اپنے سطر کو ظاہر کرو۔ سطر دکھانا یہ حرام ہے، اور جس طرح دکھانا حرام ہے اس طرح اس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی، یہ دونوں چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو آپ خود گناہ کر رہے ہیں وہ سطر اپنا دکھا کر، اور دوسرے کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں کہ کوئی اگر دیکھ رہا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ ہی کے سر جائے گا۔ تو ایسے لباس نہیں پہننا چاہیے، اور ایسے لباس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ بس آج اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے۔ سوالات تو کافی سارے آئے ہوئے ہیں اور روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے محمد فرقان بھائی صاحب نے بھی سوال کیا ممبئی سے، ان کے سوال وہ بھی بہت اچھا موضوع ہے، اور اس پر بھی ایک مستقل طور پہ ویڈیو بننی چاہیے، اس لیے آج ہم نے وہ سوال نہیں لیا۔ اور بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ بات ہوتی رہیں گی۔ اس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی موضوع پر جو تفصیلی موضوعات ہیں جن کے لیے ڈیٹیلز میں جانا ہے تو اس پر ایک مکمل لائیو بات کریں گے آپ سے انشاءاللہ۔ تو جب بھی ہوگی آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور بازو میں جو سبسکرائب کے بازو میں جو نوٹیفیکیشنز کی بیل ہوتی ہے اس کو آن کر کے رکھیے کہ جب بھی ہمارا کوئی بھی ویڈیو آتا ہے، کوئی سوالات کے ریلیٹڈ ہو یا پھر ہماری دینی باتیں کوئی بھی ہو، تاکہ آپ دیکھ سکیں اسے آسانی سے، اور اپنے اسی ساتھ ہی ساتھ
دوست احباب سے بھی اپنے شیئر کرتے رہیے. ٹھیک ہے, بس آج اتنا ہی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.